محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه ابن ماجه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا خير دنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، جس نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عنایت فرمائی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر اور رہبر اور رہنما اور امام عطا فرمایا ہے. یہ عظیم نعمتیں ہیں. ان کے بدلے میں ہمیں بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور قولاً اور عملاً اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی کی، جنہوں نے ہمیں ہر شر سے ڈرایا اور ہر شر کے بارے میں جانکاری دی تاکہ ہم اس سے بچیں. اللہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کے شرور سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے بچائے. معزز سامعین، میں اپنی بات کا آغاز
سید حامد کے اس شعر سے کرتا ہوں۔ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے نکلے۔ تو بہرحال ہم سب نے عید الاضحیٰ منائی اور ہم نے اللہ کے دربار میں قربانیاں پیش کی، چاہے ہم نے جانور اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور قربان کیے یا ہم نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا کسی اور طریقے سے ہم نے قربانی کی۔ قربانی دینے کے، قربانی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ تو بہرحال مسلمانوں نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے اپنے انداز سے قربانی پیش کی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ساری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ قربانی نے ہمیں کیا درس دیا وہ ہمیں یاد رکھنا ہے اور اس پر ہمیں ہمیشہ عمل کرنا ہے۔ آئیے اسی بات کو ذرا تفصیل کے ساتھ سننے اور سمجھنے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانی کا نہ تو خون پہنچتا ہے نہ تو گوشت پہنچتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کو تمہاری طرف سے کوئی چیز پہنچتی ہے، کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے قبول کرتا ہے اور اللہ تک وہ چیز پہنچتی ہے، وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ ہم جب قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خون بہہ جاتا ہے اور گوشت کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں اور لوگ گوشت کو کھا جاتے ہیں۔ اب قربانی کا نہ تو خون اللہ رب العالمین کو پہنچا نہ تو گوشت پہنچا، لیکن ہمارے دل کے اندر اس قربانی نے جو تقویٰ پیدا کیا، اس تقوی کو ہمارے دل کے اندر اس قربانی نے جو جگایا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننا، یہ چیز، یہ جذبہ جب اس قربانی نے ہمارے دل کے اندر پیدا کیا، یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب بھی ہے اور یہ اللہ رب العالمین تک پہنچتا بھی ہے۔ تو یہ تقویٰ قربانی نے ہمیں سکھایا۔ اس آیت سے یہی معلوم ہوا کہ قربانی نے ہمیں تقویٰ کا درس دیا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کا درس دیا، اللہ کی بات ماننے کا درس دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا درس دیا۔ قربانی نے ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا۔ اب کیا یہ جذبہ قربانی کے دنوں تک ہی محدود ہے؟ کیا یہ تقویٰ انہی دنوں کے اندر ہونا چاہیے یا پورے سال ہمارے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی نے ہمیں یہ درس دیا پورے سال کے لیے۔ آئندہ سال جب دوبارہ قربانی کے ایام آئیں گے، ان ایام تک کے لیے یہ درس ہے۔ تو یہ درس ہمیں یاد رکھنا ہے اور یہ سبق ہمیشہ ہمیں عملانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرمایا، جیسا کہ یہ واقعہ میں نے عید کے خطبے کے اندر بھی بیان کیا تھا، لیکن آخری ٹکڑا اس آیت کا میں آپ کے سامنے دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین اس قربانی کو ان لوگوں سے قبول فرماتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہوتے ہیں، جو رسول کی بات کو ماننے والے ہوتے ہیں۔
ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ کیا صرف قربانی ایک عبادت ہے، اور قربانی کے علاوہ اور بھی بہت ساری عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، وہ عبادات ہم انجام دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یا ہم دوسرے نیک اعمال کرتے ہیں، وہ ساری عبادتیں ہیں۔ کیا صرف قربانی کے لیے تقویٰ کا ہونا ضروری ہے، یا ساری عبادات کے لیے تقویٰ کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے قربانی بطور مثال ہے۔ ساری عبادات، چاہے آپ زبان سے وہ عبادت انجام دیں، یا دل سے وہ عبادت انجام دیں، یا بدن سے آپ وہ عبادت انجام دیں، کوئی بھی عبادت ہو، اس کے لیے تقویٰ بنیادی شرط ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں ہم اخلاص کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اخلاص ہو اس عبادت کے اندر۔ اگر قربانی قبول ہونے کے لیے اخلاص اور تقویٰ شرط ہے، تو نماز قبول ہونے کے لیے بھی اخلاص اور تقویٰ شرط ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، نیک اعمال، تلاوت قرآن، یا اسی طرح سے اور بہت سارے اعمال ہیں، ان کے قبول ہونے کے لیے بھی تقویٰ اور اخلاص شرط ہے، بنیادی چیز ہے۔ اگر تقویٰ ہے، اخلاص ہے، تو وہ عبادت قبول ہے، اور اگر تقویٰ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، بلکہ دکھاوے کے لیے وہ عبادت کی گئی ہے، یا کسی اور سبب کے ہوتے ہوئے وہ عبادت کی گئی ہے، اللہ کے لیے نہیں کی گئی وہ عبادت، تو پھر اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ وہ چاہے قربانی ہو یا کوئی اور عبادت ہو، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو، اس عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 162 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز وَنُسُكِي، اور میری قربانی، نماز اور قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا ذبح کرنا، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر میں زندہ ہوں تو اللہ کے لیے، اگر میری موت آئے تو اللہ کے لیے موت آئے، تو ساری چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ انسان کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو عبادات کے لیے جو بنیادی شرط ہے، جو اساس ہے، وہ اخلاص ہے اور تقویٰ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کے اندر ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے پروردگار کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو زندگی بخشی ہے، جس نے آپ کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اسی ایک پروردگار، اسی ایک خالق اور مالک اور رازق کے لیے آپ نماز پڑھیں، وانحر، اور اسی کے لیے آپ قربانی کریں۔ تو عبادات جو بھی ہوں، کوئی بھی عبادت ہو، وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ قربانی نے ہمیں درس دیا، تقویٰ، اخلاص، اللہ کی بات ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، یہ قربانی نے ہمیں عظیم درس دیا ہے۔ اگر ہم واقعی اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر واقعی ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر حقیقت میں ہم اپنے آپ کے اندر بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، دینی بدلاؤ، اگر ہم اپنی سوچ کو بدلنا چاہتے ہیں، تو قربانی نے جو دروس ہمیں دیے، قربانی نے جو سبق ہمیں دیے، جو لیسن ہمیں قربانی نے دیا، ہمیں وہ یاد رکھنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو گئے تو ہماری زندگی سنور گئی، ہماری اصلاح ہو گئی، ہمارے اپنے آپ کی بھی اصلاح ہو گئی۔ ہماری اصلاح جب ہوئی تو ہمارے گھر کی اصلاح ہوگی، جب ہمارے گھر کی اصلاح ہوگی تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ بنیاد اس طرح سے بنتی ہے، اور اس طرح سے چیزیں آگے سلسلہ وار درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ قربانی کا اہم درس ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے شکل و صورت عطا فرمائی، بہترین شکل و صورت عطا فرمائی۔ تمام جانداروں میں سے سب سے بہتر اور سب سے افضل شکل و صورت اور سب سے بہترین ڈھانچہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ انسان کو دیا ہے۔ لیکن پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور صورت کو نہیں دیکھتا۔ تمہاری شکل خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، تمہاری شکل کالی بھی ہو سکتی ہے یا کسی اور رنگ کی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس شکل و صورت کا کوئی معنی نہیں۔ اللہ کے پاس اس شکل و صورت کا کوئی معیار نہیں۔ اس معیار پر اللہ رب العالمین بندوں کو نہیں تولے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کس چیز کو دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سی چیز قابل اعتبار ہے؟ فرمایا واموالکم، تمہارے مال کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مال کو نہیں دیکھتا۔ مالداری، دولت اور خزانوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، ظاہری شکل و صورت اور مالداری کو بھی نہیں دیکھتا اللہ رب العالمین۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نظر اگر ہے تو وہ تمہارے دلوں پر ہے۔ اس دل کے اندر کیا ہے؟ کیا اس دل کے اندر تقویٰ ہے؟ کیا اس دل کے اندر اللہ کا خوف ہے؟ کیا اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہے؟ کیا اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ لگاؤ ہے؟ کیا اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے؟ کیا اس دل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چیز دیکھتا ہے۔ ظاہری شکل و صورت یا مالداری اللہ رب العالمین اس چیز کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دیکھتا ہے دل کے اندر جو تقویٰ ہے، دل کے اندر جو خوف خدا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تم اعمال کیا کرتے ہو، تمہارے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، تمہارے اعمال خیر کے ہیں یا شر کے ہیں، تم کون سے اعمال انجام دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس چیز کا وزن ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس چیز کا معیار ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس چیز کا اعتبار ہے۔ لہذا ہم دلوں کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات ہمیں سمجھائی، وہی بات جو قربانی نے ہمیں درس دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث پاک کے اندر یہی درس اپنی امت کو دیا، اور یہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں، اس میں ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے ڈھانچے کو نہیں دیکھتا۔ اس انسان کا جسم بہت بڑا ہے، اس انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت مضبوط جسم عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیز نہیں دیکھتا ہے۔ ہاں کہیں کہیں اللہ کے راستے میں یہ بھی کام آتا ہے، لیکن عام حالات کے اندر اللہ تعالیٰ اس جسم کو نہیں دیکھتا اور شکل و صورت کو نہیں دیکھتا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل کی درستگی اعمال کی درستگی ہے، دل کی درستگی سوچ کی درستگی ہے۔ اگر ہمارا دل سدھر جائے، اگر ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے محبت آ جائے، اگر ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ آ جائے، خوف آ جائے، للہیت آ جائے، اخلاص آ جائے، تو ہمارے اعمال بھی سدھر جائیں گے، ہمارا ظاہر بھی سدھر جائے گا جب ہمارا باطن سدھرے گا۔ باطن سدھرنا ظاہر سدھرنے کے لیے بنیادی چیز ہے اور بنیاد ہے، اساس ہے۔ لہذا ہم اپنے باطن کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار لوگوں میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں،
میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اعلاناً بتلا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو۔ ان فی الجسد مضغہ، اس جسم کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا، فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جائے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا فساد زدہ ہو، اس کے اندر خرابی ہو، اگر اس دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، للہیت نہ ہو، اس دل کے اندر اگر دنیا بسی ہوئی ہے، دنیاوی خواہشات بسی ہوئی ہے، نفسانی خواہشات کا اڈا اگر یہ دل بن گیا تو فرمایا سارا جسم فساد زدہ ہوگا۔ اگر دل خراب ہے تو سارا جسم خراب ہوگا۔ فرمایا الا وحی القلب، پھر خبردار کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، باخبر کر دیا، پتا ہے وہ کون سا جسم کا حصہ ہے، وہ جس گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ فرمایا کہ وہ دل ہے۔ اگر دل صاف ہے، اگر دل کے اندر خرابی نہیں ہے تو سارا جسم ہمارا صاف ہے، ہمارا جسم بھی درست ہے۔ اگر دل کے اندر خرابی ہے تو سارے جسم کے اندر خرابی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ دن یاد کرو، قیامت کا دن، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گا۔ مال کام آنے والی چیز نہیں، نہ بیٹے کام آنے والے، نہ اولاد کام آئیں گے۔ اب کام آنے والی چیز کیا ہے؟ کام آنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کام آنے والی چیز اگر ہے وہ قلب سلیم ہے، صحیح سالم دل ہے، جس دل کے اندر اخلاص ہو، جس دل کے اندر تقوی ہو، جو دل شرکیات سے سلیم، جو دل بدعات سے سلیم، جو دل خرافات سے سلیم، جو دل نفسانی خواہشات سے سلیم، صحیح سالم دل لے کر جب اللہ کے پاس ایک بندہ جائے گا تو یہی دل وہاں کام آنے والا۔ لہذا اس دل کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت ڈالنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کی محبت ڈالنے کی ضرورت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنے کی ضرورت ہے، اللہ کی اطاعت ڈالنے کی ضرورت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ڈالنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف، للہیت اور اخلاص اس دل کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور باقی چیزیں اس دل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا دل ہم بنا لیں، اگر ہمارا دل ایسا ہو جائے تو ہمارا ظاہر بھی سدھرے گا، ہمارا گھر بھی سدھرے گا، ہمارا معاشرہ بھی سدھرے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، چاہے مسلمان کہیں کا بھی ہو، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور پھر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یخونہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں خیانت کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی خیانت نہیں کرنی، کسی بھی اعتبار سے اس کے لیے خیانت کا شکار نہیں ہونا۔ اور فرمایا ولا یکذب او ولا یکذب، نہ اس کو جھوٹ بولتا ہے، اپنے دوسرے مسلمان کے سامنے نہ تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، ایسا مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کیا، کسی بھی انسان کے ساتھ ایک مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرنا چاہیے، نہ جھوٹ کا معاملہ کرنا چاہیے، نہ دھوکے کا معاملہ کرنا چاہیے، نہ اس کو جھٹلانے کا معاملہ کرنا چاہیے۔
یہ تعلیمات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا ولا یخذل، نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو رسوا کرتا ہے، نہ اس کو شرمندہ کرتا ہے، نہ اس کو شرمندہ ہونے، اس کے لیے شرمندہ ہونے کا سبب بنتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے یا اس کو نیچا سمجھتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا برتاؤ نہیں کرتا کہ وہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، اس کو حقیر سمجھنے کی کوشش کرے. یہ تعلیمات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا المسلم علی المسلم حرام عرضه وماله ودمه، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر عزت حرام. دوسرے مسلمان کی عزت کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی عزت کو نہ اچھالا جائے، اس کو بے عزت نہ کیا جائے، اس کی عزت کا پاس و لحاظ کیا جائے. یہ تعلیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا ومالہ، اور اس کا مال بھی حرام. مسلمانوں کا مال ایک دوسرے پر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے حرام ہے. سبب وراثت ہو سکتا ہے، سبب مزدوری ہو سکتا ہے، سبب اس طرح سے اور بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی سبب کے کسی دوسرے مسلمان کا مال حاصل کرنا، ہڑپ کرنا، دبانا، اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے. اسلام اس سے روکتا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے. اور فرمایا ودمہ، اور اسی طرح سے اس کا خون بھی دوسرے مسلمان پر حرام. کسی مسلمان کا بغیر کسی جرم کے خون نہ کیا جائے. یہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے. بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری تعلیمات ہیں ایسی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو، غیر مسلم ہو، اس کی عزت بھی ہمارے اوپر حرام. ہمیں اس کی بھی عزت کرنی ہے. ہمارے لیے اس کا مال بھی حرام، ہمارے لیے اس کا خون بھی حرام. اسلام نے اس طرح سے ساری انسانیت کو تحفظ فراہم کیا ہے. اسلام اس طرح سے ساری انسانیت کو تحفظ دیتا ہے. اس کی عزت، اس کا مال، اس کا خون سارے انسانوں پر حرام ہے. بغیر وجہ کے کسی کا خون نہ کیا جائے، بغیر وجہ کے کسی کو مارا نہ جائے، بغیر وجہ کے کسی کو قتل نہ کیا جائے. یہ اسلامی تعلیمات ہے، روشن تعلیمات، واضح تعلیمات، سورج کی روشنی کی طرح واضح تعلیمات ہیں. لوگوں کو یہ تعلیمات سمجھنی چاہیے اور ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ اسلام نے ہمیں تعلیمات دی، یہ اسلام نے ہمیں پیغام دیا ہے. اور یہ پیغام اسلام نے آج نہیں دیا، یہ اسلام نے پیغام تب دیا ہے جب سے اسلام دنیا کے اندر آیا. ساری انسانیت کے لیے یہ اسلام ہے. تو بہرحال فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات جو میں شروع سے بیان کرتا آیا، التقوی ہا ہنا. پھر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. واشار الی صدرہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. سینے کے اندر جو دل ہے، تقوی وہاں ہوتا ہے. اگر دل کے اندر تقوی ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو نہیں اچھالے گا. اگر دل کے اندر تقوی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نہیں کھائے گا، بے وجہ اور بے سبب اس کا مال ہڑپ نہیں کرے گا. اگر دل کے اندر تقوی ہوگا تو ایک مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، چاہے ہاتھ سے چاہے زبان سے. کسی مسلمان کو وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا اگر دل کے اندر تقوی ہوگا، اگر دل کے اندر خوف خدا ہوگا. یہ خوف خدا، یہ تقوی، یہ للہیت، یہ اخلاص کا درس ہمیں قربانی نے دیا. لیکن اب یہ درس ہمیں آئندہ دوبارہ قربانی کے ایام تک یاد رکھنا ہے اور ان پر عمل پیرا رہنا ہے. ان اسباب پر، ان دروس پر ہمیں عمل پیرا رہنا ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان احادیث کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟
مختصراً میں اس کا معنی بھی سمجھا دیتا ہوں۔ مفسرین کرام نے تقویٰ کے بہت سارے معانی بیان کیے ہیں، میں ایک قول آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان یجعل الانسان بینہ وبین عذاب اللہ وقایہ بفعل ما امر واجتناب ما نہا، کہ ایک انسان اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان رکاوٹ بنائے، اپنے اور عذاب اللہ کے درمیان، اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان رکاوٹ پیدا کرے، رکاوٹ بنائے۔ اب وہ رکاوٹ کیسے بنے گی؟ عذاب سے بچنے کے بیچ میں ڈھال کیسے بنے گی؟ وہ دیوار کیسے بنے گی؟ فرمایا بفعل ما امر، وہ کر کے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور واجتناب ما نہا، وہ چھوڑ کر جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر وہ کام انسان کرتا ہے جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے تو وہ دیوار بن جائے، عذاب اللہ سے انسان بچ جاتا ہے، اللہ کے عذاب اور انسان کے درمیان ڈھال قائم ہو جائے گی، دیوار لگ جائے گی، اور اس چیز سے اگر انسان بچ گیا جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو انسان اور اللہ کے عذاب کے درمیان دیوار بن جاتی ہے، رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، انسان اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ تقویٰ، تقویٰ اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ نے جو فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ اگر یہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، ہمارے ظاہر اور باطن کے اندر اگر یہ آ جائے تو ہم خود بھی سدھر گئے، ہمارا گھرانہ بھی سدھر گیا، ہمارا معاشرہ بھی سدھر گیا۔ جب ہمارا معاشرہ سدھرے گا تو ساری کائنات سدھر جائے گی، کائنات کے اندر امن قائم ہوگا۔ جس امن کے لیے آج ہم ترس رہے ہیں، جس امن اور شانتی کے لیے آج ہم دہائی لگا رہے ہیں، وہ امن اور چین اور سکون آ جائے گا اگر ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ آ جائے۔ تو بہرحال تقویٰ کا تقاضا ہے، تقویٰ کا تقاضا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پھر وہ اس کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، اس کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، اس کی جان اور اس کے نفس پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو عزت دیتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کے حقوق پورے کرتا ہے۔ پھر فرمایا التقویٰ ہاں ہنا، کہ تقویٰ تو یہاں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان چیزوں کے درمیان رشتہ جوڑا، رابطہ جوڑا، کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جب تقویٰ ہوگا تو ہم دوسرے کی عزت کریں گے، جب تقویٰ ہوگا تو ہم دوسرے کے مال کی حفاظت کریں گے، جب تقویٰ ہوگا تو ہم دوسرے کی جان کی حفاظت کریں گے۔ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ اور ان حقوق کو آپس میں جوڑا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر جامعیت ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز کے ساتھ اپنے امت کو شریعت اور اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرتے ہیں۔ فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور حقیقت میں مہاجر وہ ہے جس نے وہ چھوڑ دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حقیقت میں مہاجر اور ہجرت کرنے والا وہ انسان ہے جس نے وہ چیزیں چھوڑ دی جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ اصل میں مہاجر ہے، ہجرت کرنے والا، اس کو ہجرت کے جیسا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں لائی ہے۔ اور تکلیف تو کیا، ایک مسلمان کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے، بلکہ ایک مسلمان دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، توحید کا اقرار کرنا ہے،
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا شاخ ایمان کی یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے. کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اگر راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے مسلمان اس کو ہٹا دیتا ہے، راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے مسلمان اس کو ہٹا دیتا ہے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. بلکہ بخاری شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا جو پچھلے زمانوں میں سے کسی زمانے میں پیش آیا تھا کہ ایک آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ لوگوں کو راستے میں ایک درخت کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے. راستے میں ایک درخت گرا ہوا ہے، لوگ راستے کو آر پار کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آسانی سے راستے کو پار نہیں کر سکتے ہیں. اس آدمی نے انتظام کیا، لوگوں کو بلایا، آری لائی اور درخت کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس طرح سے اس تکلیف سے راستے کو صاف کر دیا اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی. لوگ آسانی سے ادھر ادھر جانے لگے. اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے سارے گناہوں کو اسی چھوٹے سے کام کی وجہ سے بخش دیا اور اس کو جنت میں مقام عطا فرمایا. مسلمان ایسا ہوتا ہے جو دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتا ہے، نہ کہ وہ اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے. اور یہ تقوی کا تقاضا ہے، وہ تقوی جو قربانی نے ہمیں سکھایا. اسی تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی پریشان نہ ہو، ہماری زبان کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم اپنا ہاتھ شر کے لیے استعمال نہ کریں، ہم اپنی زبان شر کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ ہاتھ کو بھی جب ہم استعمال کریں تو خیر کے لیے استعمال کریں، اپنی زبان کو استعمال کریں تو خیر کے لیے استعمال کریں. یہ ہے وہ درس، وہ سبق، وہ لیسن جو ہمیں قربانی نے دیا. آئیے آج ہم اس قربانی کے دیے ہوئے درس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے عملانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہو، ہمارے دل کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادات کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے شر سے، تمام قسم کے فتنوں سے، تمام قسم کے فسادات سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے. تمام قسم کی تکلیفوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے. اور تقوی کا تقاضا ہے کہ خواتین کا احترام کیا جائے. خواتین جو انسان ہیں وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں. خواتین جن کو ہم دوسرے الفاظ میں صنف نازک کہتے ہیں، ان کا احترام یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ خواتین کا چاہے وہ کوئی بھی خاتون، وہ کوئی بھی خاتون ہو، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والی خاتون ہو، اس کا احترام کیا جائے، اس کے حقوق کا پاس و لحاظ کیا جائے. بطور دلیل میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبۃ الحجۃ الوداع کے کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر صحابہ کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے سے چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جن جملوں کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ بات بیان فرمائی، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. سامنے کون بیٹھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر یہ وصیت کی کہ اللہ کے بندوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ سے ڈرنے کا اللہ سے ڈرنے کا میں تم سے وعدہ لیتا ہوں، یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو گے جب تک زندہ رہو گے. اور فرمایا وَأَحُثُّكُمْ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، اور میں تمہیں
ابھارتا ہوں کہ تم اللہ کی ہی اطاعت کرتے رہنا، اللہ کی اطاعت کرنے پر میں تمہیں ترغیب دلاتا ہوں۔ یہ پہلا جملہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا وہی بات جو دوسری احادیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام، مال کی حفاظت کی جائے، عزتوں کا پاس و لحاظ کیا جائے، اور کسی کو بے گناہ اور بے وجہ مارا نہ جائے، اس کا قتل اور خون نہ کیا جائے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، اور اس عالمی دن کے موقع پر، اس عالمی سطح کے اجتماع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا، جو عالمی سطح کا اجتماع تھا اور ایک عالمی دن تھا، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے اس اہم قانون کو اپنی زبان مبارک سے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام، عزتوں کی حفاظت کی جائے، تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے حرام، مال کی حفاظت کی جائے، تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے حرام، خون اور مال اور جان اور نفس کی حفاظت کی جائے، کسی کو مارا نہ جائے، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کو نہ مارا جائے، کسی کو قتل نہ کیا جائے بغیر کسی جرم کے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالمی قانون، انٹرنیشنل قانون کا اجرا فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ یہ ساری دنیا کے لیے قانون ہے، ساری انسانیت کے لیے قانون ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اِلَىٰ أَن تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، یہ تب تک کے لیے قانون ہے جب تک تم اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرو، قیامت قائم ہوگی، لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے یہ قانون ہے۔ اور فرمایا اس عزت، مال اور نفس کی حرمت، اس کا احترام اسی طرح سے ہے جس طرح سے 10 ذو الحج کے دن کا احترام ہے، مکہ شہر کا احترام ہے، ذو الحج مہینے کا احترام ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کی عزت محترم، ان کا مال محترم، ان کا نفس اور ان کی جان محترم ہے۔ اور عورتوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان لنسائکم علیکم حقا، لوگوں تمہارے درمیان جو خواتین ہیں ان کا تمہارے اوپر حق ہے، ان کا تمہارے اوپر حق ہے، عزت کا حق، حفاظت کا حق، تحفظ کا حق، تعلیم کا حق، زندہ رہنے کا حق، جینے کا حق، تربیت کا حق، یہ خواتین کا ہمارے اوپر حق ہے۔ فرمایا لوگوں خواتین کو یہ حق دے دو، خواتین کے حقوق کو پامال مت کرو، خواتین کو اس طرح سے گری ہوئی ذات مت سمجھو کہ اٹھا کے پٹک دیا، گلا کاٹ دیا، پتھر سے مار دیا، لاٹھی سے مارا، خون کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تیزاب چھڑک دیا، اس طرح سے خواتین کے حقوق کی پامالی مت کرو، باز آ جاؤ ان حقوق کی پامالیوں سے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے تعلق سے فرمایا، خواتین کا حق بیان کیا اس عالمی موقع پر، اس انٹرنیشنل دن کے موقع پر، ورلڈ وائڈ ایک میسج دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورتوں کو ان کا حق دے دو۔ مسلمان معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس معاشرے کے اندر ایک خاتون، چاہے وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والی ہو، وہ محترم ہے، اس کی عزت کی جائے گی، اس کے حقوق اس کو دیے جائیں گے، اس کے حقوق کو پامال نہیں کیا جائے گا، اس کی عصمت کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی اور فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حق، اور ان خواتین کے اوپر تمہارے حقوق ہیں۔ یہ سبھی جانتے ہیں خواتین کا مردوں کے اوپر حق ہے اور مردوں کا خواتین کے اوپر حق ہے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں، آپس میں ایک دوسرے
کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ اس طرح سے دونوں کے درمیان، کیونکہ دونوں انسان ہیں، دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھا جائے، پاس و لحاظ رکھا جائے، اس طرح سے تعلیم دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، ہمیشہ یاد رکھنا عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، خیر کا معاملہ کرنے کی میں تمہیں، عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، میں آگے نہیں بڑھوں گا اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، میں اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ لیکن آخری بات یہ کہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے دربار میں ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین کی منشا صرف اتنی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کی جگہ آپ دمبے کو ذبح کرو۔ اصل میں مجھے آپ کے بیٹے کو ذبح کرنا مطلوب نہیں تھا، اصل میں مطلوب یہ تھا کہ دل آپ کا تیار ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اور بیٹا بھی ایسا جس کی تربیت اس انداز سے کی گئی تھی کہ بیٹا بھی فوراً تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قربان ہونے کے لیے کہ ان کے گلے پہ چھری چلے گی، بیٹا تیار ہے اس بات کے لیے۔ تو یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، ایسی تربیت کی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام، کوئی بھی خیر کا کام کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جائے۔ جب ان سے کہا جائے یہ خیر کا کام ہے یہ کرو تو وہ فوراً تیار ہو جائے۔ ہمیں اپنے بچوں پر دھیان دینا ہوگا، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، چاہے وہ ہمارے بیٹے ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، ان کی تعلیم اور تربیت، ان کو دینی سوچ دینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، ہمارا معاشرہ تبھی سدھرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام جو بھی ظاہری، باطنی، جسمانی اور روحانی اور اخلاقی بیماریاں ہیں، پروردگار ساری بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگار جو بھی وبا ہے اس دنیا کے اندر، پروردگار ساری وباؤں کو دور فرما۔ پروردگار خشک سالی ہے، قحط سالی کا جیسا ماحول ہے، پروردگار اس قحط سالی کو خوشحالی میں بدل دے۔ پروردگار اس قحط سالی کو خوشحالی میں بدل دے۔ پروردگار تو اپنی رحمت سے، اپنی طرف سے رحمت باران نازل فرما۔ پروردگار بارش کی ضرورت ہے، پروردگار ہم تجھ سے بارش کا سوال کرتے ہیں، پروردگار ہم تجھ سے پانی مانگتے ہیں۔ پروردگار تیری زمین پانی کے لیے ترس رہی ہے، پروردگار پانی برسا، پروردگار بارش نازل فرما۔ پروردگار ہمیں سیراب فرما، ہماری کھیتیوں کو، ہمارے باغوں کو، ہمارے اپنے آپ کو سیراب فرما۔ پروردگار اپنی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ پروردگار اپنی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ پروردگار بہت سارے حضرات بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفا نصیب فرما۔ پروردگار بہت سارے حضرات تکلیف میں ہیں، پروردگار ان کی تکلیف کو دور فرما۔ جس کو جو بھی جس طرح کی بھی تکلیف ہے، پروردگار ساری تکلیفوں کو دور فرما۔ گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، مسجد شریف کے اندر جو نیک اور جائز مراد اور حاجت لیے ہوئے ہیں، پروردگار ان کے نیک حاجات اور مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کو امن عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام میں اور پوری دنیا کے اندر امن عطا فرما۔ پروردگار امن قائم فرما۔ پروردگار امن کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار جو لوگ قیدوں میں بغیر کسی وجہ کے بند ہے، پروردگار ان کو رہائی میسر فرما۔ پروردگار ان کے لیے رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار ان کو قید و بند کی اس اذیت سے نجات دے۔ پروردگار ہمیں بھی ہر طرح کی تکلیف سے نجات دے، ہماری ساری پریشانیوں کو، قرضداریوں کو، بے کسی کو، مجبوری کو، کمزوری کو دور فرما۔ پروردگار ہمیں ایمان کی قوت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اسلام کی بہار دکھا۔ بہت سارے حضرات نے مسجد شریف کے لیے نذرانہ پیش کیا ہے۔ ایک خاتون سیرن سے دعائے خیر و برکت کے لیے 50 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر اور برکت عطا فرمائے۔ ایک اور نوجوان کرالا سے 500 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے۔ ان کی جائز مرادوں کو اللہ رب العالمین پورا فرمائے۔ اور سیرت